السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کا مہینہ آتے ہی ہمارے ذہنوں میں ہزاروں قسم کے سوالات اٹھتے ہیں، ہزاروں قسم کی پوسٹ ایک دوسرے کو شیئر کی جاتی ہیں، سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں جس میں رجب کے مہینے کی فضیلت، وظائف، کنڈے، 27ویں معراج کی حقیقت اور اس کے روزے، اس کی عبادتیں، اس کے نوافل، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اپلوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو شیئر کی جاتی ہیں، یہ سوچے بغیر کہ آیا اس مہینے کی حقیقت کیا ہے، اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون سی عبادتیں، کون سے روزے، کون سے کنڈے فرض کر رکھے ہیں، یہ جانے بغیر، اس کا علم حاصل کیے بغیر بس یہ سوچتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سینڈ کریں گے تو ثواب ملے گا۔ یاد رکھیں، جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے ہر بات کا، اس طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے۔ تو دین کا جب علم حاصل کرے گا تو آپ کے بہت سارے سوالات کا جواب آپ خود ہی دے لیں گی، بجائے یہ کہ پوسٹ کے ذریعے آپ کو پتہ چلے یا کسی ویڈیو کے ذریعے پتہ چلے۔ تو آئیے آج جانتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی کیا حقیقت ہے۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ جانیں گے کہ رجب کا مہینہ آتے ہی کون کون سے سوالوں کے جواب ہمیں مل جائیں گے۔ در حقیقت رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو 12 کے 12 مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائے ہیں۔ سورہ توبہ میں جب آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب زمین اور آسمان کو میں نے پیدا کیا تو 12 مہینے بھی ان کے ساتھ پیدا کیے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں حرمت والے؟ نمبر 1 ہے ذی القعدہ، نمبر 2 ہے ذی الحجہ، نمبر 3 ہے محرم، اور نمبر 4 ہے رجب۔ تو یہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ سب تینوں ایک ساتھ آتے ہیں۔ رجب بالکل علیحدہ سے آتا ہے، جو کہ یہ مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ یہ چاروں اللہ ہی کے مہینے ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدل کرنا سختی سے منع ہے۔ تو اس میں رجب بھی آتا ہے۔ بس یہی ہے اس مہینے کی اہمیت۔ اور جتنے بھی آپ لوگ سوشل میڈیا پر یہ عبادتیں، وظائف سن رہے ہیں، سب یاد رکھیے یہ سب بدعت ہے۔ اس میں لڑائی کرنا، جنگ کرنا، جنگ و جدل کرنا مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ ان مہینوں میں کسی قسم کی لڑائی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی کافر یا مشرک آپ پہ حملہ کرے تو اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو قرآن پاک میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان مہینوں میں کسی بھی قسم کی جنگ نہیں ہوگی۔ یہ تو ایک عالمی طور پر ایک حکم دیا گیا ہے، لیکن جو عام بندہ زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے بھی یہی ہے کہ ان مہینوں میں جو ساس بہوؤں کی، میاں بیوی کی، یا رشتہ داروں کی، دوستوں کی، یا کسی بھی قسم کی لڑائی، عام بندے کے اوپر بھی یہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنا 24 آور ہے، تو عام بندے کے لیے حکم یہ بھی ہے کہ وہ بھی کسی قسم کی لڑائی نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کو تھپڑ نہ مارے، کسی کو برا بھلا نہ جانے۔ ویسے تو سال میں یہ سب کچھ کرنا ہے، لیکن ان مہینوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیشلی حکم دیا ہے کہ جنگوں سے بچیں، لڑائی سے بچیں۔ بس اس مہینے کی یہی ایک حقیقت بھی ہے اور یہی اس کی اہمیت بھی ہے۔ باقی جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ رجب کے کنڈے، 27ویں شب جو معراج کروائی گئی تھی، میں آپ کو 27ویں شب کی معراج کی حقیقت کے بارے میں بتا دوں۔ معراج ضرور ہوئی ہے جو کہ قرآن پاک میں ذکر ہے، لیکن 27 تاریخ کو ہوئی ہے، واللہ عالم، کسی حدیث میں، کسی قرآن کی آپ کو آیت میں یہ تاریخ نہیں ملے گی۔ یہ سب فیبریکیٹڈ ہیں، خود ہی بنائی ہوئی تاریخیں ہیں۔ پھر اس مہینے میں جتنی بدعت ہوتی ہیں، کنڈے کرنا، روزے رکھنا، عبادتیں کرنا، اور پھر اس کے بعد وظائف کو جاری کر دینا، یاد رکھیں یہ سب گناہ ہے، بدعت ہے۔ ہاں، روزے رکھنے کی ایک حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی روٹین میں جو نوافل روزے ہوتے ہیں، جیسے کہ جمعے کا روزہ یا پھر پیر کا روزہ یا جمعرات کا روزہ، اور خاص طور پہ جمعرات اور پیر کا کوئی روزہ رکھتا ہے، اور اگر وہ اپنی روٹین سے اس طرح رکھتا آ رہا ہو، اور جو 27ویں شب ہے وہ پیر کو اگر پڑ جائے اور اس نے سنت کے اعتبار سے روزہ رکھا تو اس کو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی کسی کا یہ معمول نہیں ہے کہ وہ پیر یا جمعرات کا روزہ نہیں رکھتا اور اینڈ 27ویں شب کا روزہ رکھے گا، تو یاد رکھیں یہ بدعت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے،
اور گمراہی جہنم میں لے جانے والا سبب۔ تو خدا را ان سب خرافات سے بچیے اور دین میں جو اصل ہے اس کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ اب رہی کونڈوں کی بات، کونڈوں کو اہل تشیع اور سنی حضرات یہ سب بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں کہ امام صادق جو تھے ان کی ولادت کی جو ہے وہ خوشی مناتے ہیں اور اس میں منت مانتے ہیں۔ تو یاد رکھیں امام صادق نے نہ خود اپنی اس طرح کے کونڈے کیے، نہ صحابہ نے کیے، نہ تبعی تابعین نے کیے۔ یاد رکھیں یہ صرف بدعت ہے، اور اس طرح کے معاملات کو لوگوں میں عام کرنا، اس کا دین کا حصہ بنانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی تنبیہ کی تھی کہ جو لوگ آپ کے جانے کے بعد ہمارے دین میں اضافہ کریں گے تو ان کی شفاعت آپ نہیں کروا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز محشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع فرما دے گا ان لوگوں کے لیے جو دین میں اضافہ کرتے ہیں اور دین میں اضافہ کر کے اس چیز کو عام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم رکھا ہے۔ تو خدا را اس طرح کی بدعات سے اور اس طرح کے معاملات سے بچیے۔ ہاں، آپ ویسے ہی نفلی عبادت کیجئے، آپ نفلی روزے رکھیے، آپ ہر مہینے کی طرح اس مہینے میں بھی درود کی کثرت رکھیے جیسے عام دنوں میں آپ رکھتے ہیں، لیکن ایک خاص دن کو خاص سمجھ کر اور اس کی عبادت کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہو وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ تو خدا را خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی اس خرافات سے بچائیے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔